بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ You are watching History and Knowledge. My name is Ahmed Raza. Today our topic is early problems of Pakistan. First of all, Unjustice Award by Radcliffe. According to the 3rd June 1947 plan, the provinces of the Punjab and Bengal were to be divided into Muslim and non-Muslim majority areas. The Muslim majority areas would become part of Pakistan. 3 Tehsil of district Gurdaspur, Balakot, Pathankot and Gurdaspur is not part of Pakistan. اگر یہ آپ تھوڑا سا میپ کو غور سے دیکھیں گے تو یہ ساری چیز آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی کہ مسٹر ریڈ کلف نے جو پاکستان بننے کے ساتھ ڈویژن کے ٹائم پر جو ہمارے ساتھ اس نے ناانصافی کی، اس میں یہ گرداسپور، یہ آپ کو اوپر والی سائڈ پہ پنک کلر میں جو یہ ایریا نظر آ رہا ہے، یہ گرداسپور، اور اس کے اوپر جتنا بھی ایریا ہے یہ ہماچل پردیش کے اس سائڈ پہ یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ پاکستان کا تھا۔ لیکن یہ کیونکہ ہندوستان جو ہے یہ ہندو، خاص طور پہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے جو رہنما ہیں اور مسٹر لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب جو تھے، یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان سٹرونگ ہو، لہٰذا انہوں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جس سے پاکستان کو کمزور کیا جا سکے۔ یہ تحصیلیں جو ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے انڈیا کو دی گئیں کیونکہ یہ گیٹ وے آف کشمیر تھا۔ اگر ان چیزوں کو، ان ایریاز کو آپ اوپر سے کٹ کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایریا جو ہے یہ کٹ آؤٹ ہونے کے بعد یہ ہندوستان اور آزاد جموں اور کشمیر کے درمیان کوئی بھی آپ کو راستہ بچائی نہیں دے گا، دکھائی نہیں دے گا، لہٰذا کشمیر تک انڈیا کو ایکسیس دینے کے لیے مسٹر ریڈ کلف نے یہ سارے کا سارا کام کیا۔ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کیا جانا تھا۔ یہ آپ اس والے، یہ جو آپ کا اس والا یہ میپ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے یہ پٹھان کوٹ، اس کے نیچے گرداسپور، اور اس سے اوپر والا ایریا یہ نیچے امرتسر تک نیچے، اور اس سے اوپر یہ ڈیرہ بابا نانک تک جتنا بھی ایریا ہے یہ گرین بیلٹ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پاکستان کا تھا۔ لیکن ریڈ کلف ایوارڈ میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب جو تھے یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کو مضبوط کیا جا سکے، لہٰذا ریڈ کلف نے ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر غیر منصفانہ تقسیم کی۔ مسلم اکثریت کے بعض تسلیم شدہ علاقوں کو ایک سازش کے تحت بھارت میں شامل کر دیا گیا۔ آبادی کے مطابق طے پائے جانے والے نقشے اور اس پر کھینچی گئی لکیر کو بدل دیا گیا، ایون کہ جب انہوں نے خود یہاں پہ فیصلہ کیا اور ایک جو پیپر ورک ہے اسے تیار کیا، اسے انہوں نے تقسیم کرتے وقت اسے بھی تبدیل کر دیا۔ ریڈ کلف نے ناانصافی کرتے ہوئے پاکستان کو بعض اہم علاقوں سے محروم کر دیا۔ ضلع گرداسپور کی 3 تحصیلیں گرداسپور، پٹھان کوٹ اور بٹالہ کے علاوہ ضلع فیروز پور کی تحصیل زیرہ اور بعض دوسرے مسلم اکثریتی علاقے جو ہیں وہ بھی ہندوؤں کے سپرد کر دیے گئے۔ گرداسپور کے علاقے کو بھارت میں شامل کرنے سے بھارت کو ریاست جموں کشمیر تک ایکسیس مل گئی۔ ریڈ کلف ایوارڈ نے نہ صرف مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا بلکہ دو اقوام کے دوران ان دونوں کے درمیان مسئلہ کشمیر کی صورت میں مخالفت کا ایسا بیج بویا جو آج 74 ایئر گزرنے کے باوجود ویسے کا ویسا ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، یہ پلاننگ تھی، یہ پری پلانڈ تھا، کیونکہ اگر یہ چیزیں پاکستان کو، یہ والی تحصیلیں پاکستان کو دے دی جاتی تو ڈیفینیٹلی انڈیا کے پاس کشمیر تک ایکسیس نہ ہوتی۔ اور اگر آپ
فار ایگزامپل آج کے دور میں بیٹھ کے یہ سوچیں کہ مسئلہ کشمیر اگر حل ہو جائے تو دونوں ممالک کے درمیان کوئی دوسری اور بڑی وجہ جو ہے وہ تنازع کی باقی نہیں رہتی، جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پہ آپ کی پاپولیشن زیادہ ہوگی، مین پاور زیادہ ہوگی، وہاں پہ ایسٹس زیادہ ہوں گے اور وہاں پہ ترقی کے چانسز زیادہ ہوں گے، لیکن مسٹر ریڈ کلف صاحب نے یہ ناانصافی کرتے ہوئے مسلم اکثریتی علاقے کو ہندوؤں کے سپرد کیا، تاکہ یہ مسئلہ صدیوں تک، بلکہ دہائیوں نہیں، آپ اسے صدیوں سے بھی زیادہ کہہ لیں کہ یہ صدیوں تک یہ چلتا رہے۔ کیوں کہ جب تک یہ مسئلہ، جسے ہم مسئلہ کشمیر کے نام سے جانتے ہیں، یہ مسئلہ برقرار رہے گا، ریاستیں دونوں پاکستان اور ہندوستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ یہی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک کی افواج پر تقریباً آپ کے بجٹ کا 65% جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا امیجن کیجئے اس بات کو کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا اور یہ مسئلہ نہ رہتا تو جو مور دین 65% بجٹ جو ہے وہ آپ کا، آپ دفاع پہ لگا رہے ہو، ڈیفنس پہ لگا رہے ہو، اگر یہ آپ کے ملک میں ہیلتھ پہ، انفراسٹرکچر پہ، ایجوکیشن پر یہ خرچ کیا جاتا تو یہ دونوں ممالک کتنے ترقی یافتہ ہوتے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ جو پاکستان کو درپیش تھا اس میں مہاجرین کی آباد کاری تھا کہ ہمیں پاکستان کے بعد بھارت میں رہنے والے مسلمانوں نے اپنے نئے وطن میں آنے کا فیصلہ کیا۔ لاکھوں خاندان اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ لٹے پٹے پریشان حال مسلمان جب پاکستان آئے تو انہیں عارضی کیمپوں میں رکھا گیا۔ لاہور میں، کراچی میں اور ملک کے دیگر حصوں میں ایسے کیمپ قائم کیے گئے جہاں پہ انہیں عارضی طور پر رہائش دی گئی، اور ان کی مستقل رہائش کا بندوبست کرنا اب حکومت پاکستان کی ذمہ داری تھی۔ لہٰذا یہ دوسرا بڑا برڈن تھا حکومت پاکستان پر اور نئی نویلی پاکستان کی ریاست پر کہ اتنی بڑی تعداد میں تقریباً 1 کروڑ اور 25 لاکھ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں، اور یہاں سے جانے والوں کی تعداد محض 25 لاکھ کے قریب تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ 1 کروڑ 25 لاکھ لوگوں کو یہاں پر سیٹلڈ کرنا، انہیں رہائش دینا، انہیں بزنس دینا، انہیں بیسک نیڈز پرووائڈ کرنا، یہ حکومت کے لیے کتنا بڑا مسئلہ تھا۔ اگر یہ مسئلہ ہمیں نہ درپیش آتا تو ڈیفینیٹلی آج پاکستان کے حالات کچھ اور ہوتے۔ اس کے بعد آپ کے انتظامی مشکلات تھیں۔ پاکستان کے علاقوں میں سرکاری ملازمتوں پر فائز غیر مسلم بڑی تعداد میں بھارت چلے گئے، دفاتر خالی ہو گئے، دفاتر میں فرنیچر، اسٹیشنری اور ٹائپ رائٹروں وغیرہ کی بہت کمی تھی۔ اکثر دفاتر کھلے آسمان تلے کام کرنے کے لیے لوگ کام کے لیے آئے، اور ہندو بھارت جاتے ہوئے دفتری ریکارڈ غائب کر گئے تاکہ یہاں پہ مشکلات میں اضافہ ہو سکے۔ اب ہمارے پاس ریکارڈ نہیں تھا، پاکستان کے پاس اس وقت ڈاکومنٹیشن ہی موجود نہیں تھی۔ ہمیں اب یہاں پہ یہ سب سے بڑا انتظامی مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں اب یہاں پہ ہر چیز دوبارہ سے نئے سرے سے ایک آغاز کرنا پڑ رہا تھا، جو کہ ڈیفینیٹلی ایک نئی نویلی ریاست اور کٹے پٹے لوگ جو وہاں سے یہاں پہنچے تھے ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ نیکسٹ ہے جی اثاثوں کی تقسیم۔ بھارتی حکمرانوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان اثاثوں کی متناسب تقسیم میں بھی ناانصافی سے کام لیا، اور وہ ہیلوں بہانوں سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کرتے رہے۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا۔ انہوں نے پاکستان کے حصے کے اثاثے روک لیے۔ متحدہ برصغیر کے ریزرو بینک میں تقسیم کے وقت 4 بلین روپے جمع تھے۔ یہ دونوں ممالک میں بانٹی جانے والی رقم تھی۔ تناسب کے لحاظ سے پاکستان کا حصہ 750 ملین تھا۔ بھارت پہلے تو یہ حصہ دینے پر آمادہ ہوا، لیکن اس کے بعد اس نے اس میں بھی ناانصافی سے کام لیا اور پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر
مجبور کیا گیا کہ آپ لوگوں سے قرض لیں، اور پھر بین الاقوامی سطح پر اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے مجبوراً اس نے پاکستان کو اس کا حصہ دیا، لیکن اس پہ بھی یہ بھرپور طریقے سے عمل درآمد نہیں کیا جا سکا، لہٰذا پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوا، کیونکہ مسٹر ریڈ کلف اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو اس حد تک کمزور بنایا جائے، کیونکہ کانگریس اسکیما پر انہوں نے یہ تقسیم کی تھی کہ پاکستان کو اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ پاکستان اپنی ساکھ برقرار نہ رکھ سکے۔ یہی وجہ ہے پنڈت نہرو جیسے لوگ اس وقت ببانگ دہل کہہ رہے تھے کہ پاکستان بہت عرصہ علیحدہ نہیں رہ سکتا، اور یہ لوگ مجبور ہو کر ہمارے پاس واپس آئیں گے اور اکھنڈ بھارت کی بات کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی فوج کی تقسیم۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کو دونوں نئے ممالک میں تناسب کے لحاظ سے تقسیم کرنا بھی ضروری تھا، لیکن اس معاملے میں بھی ناانصافی کا کام لیا گیا۔ تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان کا کمانڈر چاہتا تھا کہ افواج کو بانٹا نہ جائے اور انہیں ایک ہی کمانڈ کے ماتحت رکھا جائے۔ مسلم لیگ نے اس کے موقف کو تسلیم نہ کیا اور اصرار کیا فوجی وسائل اور اثاثے دونوں ممالک میں بانٹ دیے جائیں۔ حکومت برطانیہ کو یہ مطالبہ ماننا پڑا اور بھارت اور پاکستان میں فوجی اثاثوں کی بالترتیب 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں۔ متحدہ بھارت میں جو اسلحہ ساز فیکٹریاں کام کر رہی تھیں ان میں سے بھی ایک بھی پاکستان کو نہ ملی۔ پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا تمام اسلحہ یہ پاکستان کی پہنچ سے دور کر دیا گیا، اور یہ جو آپ کی یہ ریڈ کلف ایوارڈ ہے، یہ باؤنڈری کمیشن جو تھا اس نے یہ بھی ایک پلاننگ کے تحت یہ کٹنگ کی تھی تاکہ پاکستان کے قریب ترین کوئی بھی آرڈیننس فیکٹری ہی موجود نہ ہو جس پہ پاکستان یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ مجھے دی جائیں۔ لہٰذا فوج کی تقسیم جو ہے یہ بھی ایک غیر منصفانہ عمل تھا جس کی وجہ سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد ہے جی دریائی پانی کا مسئلہ۔ تقسیم برصغیر نے دریاؤں کے قدرتی بہاؤ پر اثر ڈالا۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق دریا کا قدرتی راستہ برقرار رکھا جاتا ہے، اور جن دو یا دو سے زیادہ ممالک سے دریا گزرتا ہے وہ اس کے پانی سے مستفید ہوتے ہیں۔ کوئی ملک دریا کا رخ تبدیل کر کے کسی دوسرے ملک کے آبی وسائل سے محروم نہیں کر سکتا۔ برصغیر میں اس والے سے بھی بحران پیدا ہوا۔ پنجاب اور سندھ کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس سیراب کرتے تھے۔ پنجاب دو حصوں میں منقسم ہوا تو دریاؤں کی تقسیم بھی عمل میں آ گئی۔ راوی، ستلج اور بیاس کی سرزمین سے گزر کر پاکستان میں بھارت سے آتے تھے، لیکن اس پر اپریل 1948 میں مغربی پنجاب کو آنے والے پانی کو روک لیا گیا۔ یہ قدم پنجاب اور سندھ کی معیشت کو تباہ کرنے کے مترادف تھا اور پاکستان کو ہر لحاظ سے کمزور کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ پاکستان نے دریائے ستلج پر جب انڈیا نے اپنا ڈیم بنایا تو پاکستان نے اس موقف کی بھرپور مخالفت کی اور عالمی برادری کو اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ عالمی بینک کی مدد سے دونوں ممالک کے مابین 1960 میں ایک معاہدہ طے پایا جسے سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں۔ تین دریا جو ہیں پاکستان کے راوی، ستلج اور بیاس پر ہندوستان کا حق تسلیم کر دیا گیا، اور دوسرے تین دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو سونپ دیے گئے۔ پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان کسی بھی صورت میں جنگ سے بچ سکے، لیکن ہندو ہر کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کو مجبور کیا جائے یا تو جنگ کے ذریعے پاکستان کو فتح کیا جا سکے یا پھر اسے معاشی طور پہ اتنا کمزور کر دیا جائے کہ یہ اپنی شناخت برقرار نہ رکھ سکے۔ لہٰذا یہ دریاؤں کی تقسیم کا معاملہ بھی اسی لیے غیر منصفانہ کیا گیا تاکہ پاکستان جو ہے
یہ پانی کی بوند بوند کو ترسے اور مجبوراً الحاق ہندوستان کی طرف واپس آئے۔ اس کے بعد ہے جی ریاستوں کا تنازع۔ انگریزوں کے دور میں برصغیر میں لگ بھگ 635 کے قریب دیسی ریاستیں موجود تھیں۔ آزادی کے وقت ان ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچا جانے لگا۔ کابینہ مشن پلان کے حوالے سے ریاستوں کے حکمرانوں کو کہا گیا کہ وہ مستقبل میں اپنی حیثیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے دستور سازی کے عمل میں شریک ہوں۔ حکمرانوں کو کابینہ مشن نے یہ بھی تلقین کی کہ وہ فیصلہ کرتے وقت اپنی عوام کی پسند اور مذہبی رشتوں کا دھیان رکھیں۔ حکومت برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو انڈیا اور انڈین ریاستوں پر اپنا کنٹرول اٹھا لینے کا اعلان کیا۔ اسی اعلان کے تحت ریاستوں نے بھارت یا پاکستان سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ریاست حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ، مناوادر، مینگرول اور ریاست جموں کشمیر کی طرف سے کوئی فوری قدم نہ اٹھایا گیا اور ان ریاستوں پر بھارتی افواج نے فوج کشی کرتے ہوئے ان پر قبضہ کر لیا، جس وجہ سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ حیدرآباد دکن کا نواب جو تھا وہ مسلمان تھا، میجورٹی یہاں پہ ہندوؤں کی تھی، لیکن نواب کا اپنی رعایا کے ساتھ اس قدر حسن اخلاق تھا کہ اس کی قوم نے، وہاں کی پاپولیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اگر ہمارا راجہ جو ہے جسے نظام کہا جاتا ہے، اگر نظام پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کرے گا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نظام حیدرآباد دکن نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، لیکن ہندوستان نے اس پر فوج کشی کرتے ہوئے قبضہ کر لیا۔ اسی طرح ریاست جموں اور کشمیر جو ہے یہاں پہ میجورٹی مسلمانوں کی تھی، مور دین 80% پاپولیشن یہاں پر جموں اور کشمیر میں مسلمانوں کی تھی۔ اس کے باوجود اس علاقے کو متنازع چھوڑ دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر آج تک یہ حل طلب مسئلہ ہے۔ یہ انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے، خصوصاً وہ لوگ جو اس کشمیر میں رہتے ہیں، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں رہتے ہیں، وہ آج بھی یونائٹڈ نیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انہیں حق خود ارادیت دیا جائے تاکہ وہ پاکستان یا ہندوستان دونوں میں سے جس کے ساتھ بھی وہ رہنا چاہیں اس کا فیصلہ وہ عوام کریں، لیکن عالمی طاقتیں اس بات پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے جی پاکستان کو درپیش مسائل میں کانسٹیٹیوشنل پرابلمز۔ At the time of establishment of Pakistan, there was no constitution. Necessary amendments were made in the 1935 Constitution of India and it was implemented so that government could be run. Due to lack of constitution, the problems of powers became more example because of this in December 19 more complex because of this in December 1971 East Pakistan was separate and became Bangladesh. Rest of Pakistan started beginning to fire of prejudice and secularism and it still be burning. پاکستان کو جو سب سے اہم مسئلہ درپیش تھا وہ ہمارے پاس آئین نہیں تھا۔ آئین کے نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور یہی وجہ ہے کہ یہ آئین کی جو خلا تھا اس وجہ سے بنگلہ دیش بن گیا۔ محض 25 سال کے بعد پاکستان دو لخت ہوا اور ملک کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد بنگلہ دیش کی جو نئی ریاست ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابھر کے آئی۔ اکنامک پرابلمز، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ اکانومی کا تھا۔ 750 ملین جو پاکستان کو ملنا تھے وہ ہندوستان کی طرف سے اس پر غیر منصفانہ تقسیم کی گئی اور پیسے جو پاکستان کو ایک ساتھ میں ملے بھی تو وہ
اس قدر انہیں آپ کہیں گے کہ اس قدر انہیں تقسیم کر کے دیا گیا کہ پاکستان ان سے کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ Geographical problems. When Pakistan came into being, Pakistan was concerned of two major parts of East Pakistan and West Pakistan. East Pakistan was consist of one province, while West in Pakistan comprised of four provinces. یہاں پہ اب دونوں طرف پہ پرابلم ہمیں یہ تھا کہ اس پاکستان کو ہم نے ایک صوبہ قرار دیا تھا، جبکہ یہ مغربی پاکستان جو آج کا ہمارا موجودہ پاکستان ہے یہ چار بڑی ریاستوں پر مشتمل تھا۔ چار بڑے صوبے جو ہیں یہ الگ الگ پاکستان میں شامل ہوئے تھے، لہٰذا اب انہیں ایک صوبہ قرار دیا جانا ممکن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے ون یونٹ کا قیام عمل میں لائے۔ لیکن ہمارے دونوں کے درمیان، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان خلا اتنا تھا کہ اسے پر کیا جانا ممکن نہیں تھا، لہٰذا ہماری ارلی پرابلمز جو ہیں وہ بڑھتی پھر اس نہج تک آئیں کہ ہمیں بنگلہ دیش کی صورت میں پاکستان کا دوسرا حصہ کٹوانا پڑا۔ نیکسٹ ہے جی پرابلم آف پختونخوا۔ آفٹر دی کریٹیشن آف پاکستان، افغانستان گورنمنٹ کلیم دیٹ Pashto speaking areas of Pakistan were the part of Afghanistan. Earlier a lot of leader of NWFP آج جسے ہم KPK کہتے ہیں Shared Gandhi Khan Abdul Ghaffar Khan also started eliminating of Pakistan, and they create a problem of Pashtunkhwa for Pakistan. گاندھی جی کی فرمائش پر، گاندھی جی کی ایما پر خان عبدالغفار خان بھی اس پروپیگنڈے کا حصہ بنے۔ انہیں سرحدی گاندھی بھی کہا جاتا تھا، لہٰذا یہ ہر صورت میں چاہتے تھے کہ پختونخوا کا علاقہ جو ہے یہ پاکستان کے حصے میں نہ آئے بلکہ یہ واپس افغانستان کو دے دیا جائے۔ یہ علاقہ ڈیورنڈ لائن کا جب ایگریمنٹ ہوا ہے اس سے پہلے تک یہ بھی متنازعہ سٹیٹ تھی، لیکن ڈیورنڈ لائن کے بعد جو پاکستان میں شمالی علاقہ جات ہیں، خاص طور پہ KPK، یہ سارے کا سارا پھر برطانیہ کے انڈر آیا اور یہ برطانوی ہندوستان کا حصہ بنا۔ پاکستان بننے تک یہ علاقہ برطانوی ہندوستان کا تھا، اور پاکستان بنتے وقت یہاں کی پاپولیشن نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا، جو پھر کانگریس نے خان عبدالغفار خان کو اس پروپیگنڈے میں شامل کیا، اور دوسری سائڈ سے افغان گورنمنٹ کو انہوں نے پریشرائز کیا کہ وہ اب پاکستان کے سامنے ڈیمانڈ رکھیں جی کہ یہ پشتونخوا کا علاقہ جو ہے یہ ہمارا ہے، لہذا ہمیں واپس کیا جائے۔ اس وجہ سے پاکستان کو اب شروع سے ایک نئی مشکل جو تھی، نیا پرابلم جو تھا اس کو فیس کرنا پڑا، جس کی وجہ سے پاکستان بے شمار مسائل کا شکار رہا۔ اور لاسٹ ون ہے جی ڈیتھ آف قائد اعظم۔ بائی دی گریس آف گاڈ اینڈ بائی دی انلمیٹڈ ایفرٹ آف قائد اعظم، پاکستان کریٹ آن 14 اگست 1947 گریٹ قائد اعظم became گورنر جنرل آف پاکستان. Unfortunately, Qaid Azam had died on 11th September 1948 after only 13 months. Death of Qaid Azam created a lot of problems for Pakistan. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے فوراً بعد تقریباً 13 ماہ کے دوران وہ گورنر جنرل رہے، اور اس کے بعد وہ دار فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کی رخصتی کے بعد پاکستان کے مسائل میں مزید اضافہ ہوا۔ نوابزادہ لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اس پائے کا کوئی دوسرا لیڈر موجود نہیں تھا ہمارے پاس جو اتنے بڑے خلا کو پر کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کو اب پاکستان میں اور خاص طور پہ انڈیا کو پاکستان میں پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا، جس کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پاکستان کو حتی الامکان نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اور پاکستان کے دونوں حصوں کے درمیان جو
زمینی فاصلہ تھا، اس سے بڑھاتے ہوئے اس نے ہمارے نظریات کو بھی اتنا خلا دیا کہ ان دی اینڈ پاکستان اور بنگلہ دیش الگ الگ ریاستیں بن کے سامنے آئیں۔ تو جب بھی ہم سے یہ کویشچن کیا جائے گا ارلی پاکستان پرابلم، تو یہ 8 سے 10 پوائنٹس جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، یہ سمپل ہم نے 1 on 1 انہیں لکھ دینا ہے۔ پہلے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ پہلے پیج پر ایک پورا چارٹ بنائیں گے، چارٹ بنانے کے بعد اسے آپ 1 on 1 الیبوریٹ کرتے جائیں گے اور آپ میکسیمم مارکس گین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔